سماعت فرمائیے مشہور اور مقتدر ادیب اور شاعر جناب فراق گورکھپوری کی تقریر. عنوان ہے صبح بنارس. آج دنیا بھر میں جس کی زندگی میں قدیم روایتیں سینکڑوں نہیں ہزاروں برس سے آج تک سانس لیتی ہوئی اور قدم قدم پر اپنی جھلکیاں دکھاتی ہوئی، یہاں تک کہ زندگی اور زندہ رہنے والوں کے چہروں اور چال ڈھال، بول چال اور ہر ادا میں جلوہ گر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جیسا بنارس کا شہر. بنارس اور بنارس والوں کو دیکھنا، یہاں کے گھاٹوں، گلیوں، محلوں اور مکانوں کو دیکھنا، مندروں کو دیکھنا، کاریگری اور دستکاری کو دیکھنا، گنگا اور لبِ گنگا کے مناظر کو دیکھنا، ہزارہ سال کی تہذیب و تمدن اور دنیا کے سب سے قدیم زندہ مذہب سے دنیا بھر کو مانوس اور نوشناس کر دیتا ہے. فارسی کے مشہور شاعر شیخ غزی نے تو بنارس کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور کہہ اٹھے تھے، ہر برہمن پسرے لچمن رام استیجا، یعنی یہاں کا بچہ بچہ رام اور لچمن ہے. کشمیر کی طرح بنارس کی بھی تہذیب، بنارس بھی ہندو تہذیب، مسلم تہذیب اور مغربی تہذیب کی نشاندہی کرتا ہے. بنارس سب سے قدیم اور سب سے بڑا اور اہم تیرتھ استھان ہے. قدم قدم پر شیوالوں کے مینارے اپنی جھلک دکھاتے ہیں. ہر گلی سے ہر صبح کو ہزارہ مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں گنگا اسنان کو جاتے ہوئے نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں. مندروں میں گھنٹوں کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں. صبح بنارس کی فضا اور ہوا میں ایک ایسی تراوٹ اور تازگی اور ایک ایسا سہانا پن ہے جو صبح ازل کی یاد دلاتا ہے. بنارس میں سنسکرت کے بڑے سے بڑے عالم ہزارہ سال سے رہتے آئے ہیں. یہاں تک کہ جن مغربی عالموں نے سنسکرت کو اپنے دل و دماغ کی غذا بنا لیا تھا، انہوں نے بھی بنارس ہی کو اپنی درسگاہ، اپنا مسکن و مدفن بنایا. مسلم تہذیب و تمدن کی مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے بنارس کو چار چاند لگا دیا. جس طرح کشمیر میں ریشم کے کپڑے اور کام غیر معمولی شہرت رکھتے ہیں، اسی طرح کاشی سلک، بنارسی ساڑیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں. بھدوہی کا قصبہ بنارس کے مضافات میں ہے. یہاں قالینوں کا سب سے بڑا کاروبار ہے جو مسلم صنعت گری کا اعلیٰ نمونہ ہے. پیتل کی سرائیوں اور تشتوں کی نقاشی اور گلکاری آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کر دیتی ہے. یہ سب مسلم دستکاری اور کاریگری کے موضوع اور عجوبے ہیں. مختلف قسم کے نفیس سے نفیس کپڑوں کی بنائی یہاں کے مسلمان کاریگروں کی چابک دستی کی شہادت ہے. علم و ادب کی دنیا میں بھی یہاں کے مسلمانوں نے کرشمے دکھائے ہیں. آغا حشر کاشمیری کے نام سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہو چکا تھا. وہ بنارسی کے تھے. انہوں نے اردو ڈرامہ کو جنم دیا اور پروان چڑھایا. مسلمانوں میں یہاں اردو شاعری کے کئی استاد گزرے ہیں. انہی کے دوش بدوش کئی ہندو شعراء اردو نے بلند پایا ادبی خدمت انجام دی ہے. انگریزی یا مغربی تہذیب کے اچھے نمونے بنارس کے وہ مشہور ہوٹل ہیں جہاں یورپین زندگی کی تمام آسائشیں دیکھی اور پائی جاتی ہیں. نئی تہذیب کے دل دادہ ہندوستانی اور یورپ و امریکہ کے سیاح انہی ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. مغرب کی تہذیب کی بڑی دین مشین ہے. مغربی مشینوں سے کام کرنے والے بہت بڑے بڑے کارخانے بنارس میں قائم ہو چکے ہیں. ہندو یونیورسٹی، خصوصاً اس کا انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج مغربی تمدن کی دین ہے. انگریزی زبان و ادب کے جید عالم بنارس میں گزرے ہیں. ہندو تہذیب، مسلم تہذیب اور یورپین کلچر کا سنگم ہم بنارس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں کے ہندو مسلمان باشندوں کی ایک شخصیت اور زندگی ہے. ان کے چہروں بشروں میں ایک انفرادیت ہے جو نہایت دلکش ہے. ایک بے تکلف نفاست و خوش سلیقگی ہے. بنارس کے رہنے والے میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. بنارس والوں کی شخصیت اور زندگی میں
ایک صباحت، سادگی اور باغپن ملتا ہے، بغیر کسی تصنع کے ایک بناؤ اور رچاؤ، ایک فطری آن اور رکھ رکھاؤ، ایک توازن کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں کے ہندو مسلمان، غریب و امیر سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنارس والے صرف مہذب نہیں ہیں، وہ خود ایک تہذیب ہیں۔ میں گورکھپور کا ہوں اور میری مقامی بولی بھوجپوری ہے، لیکن بھوجپوری کے سب سے خوبصورت و خوش آئند نمونے بنارسی میں دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ کبیر کی بھوجپوری بنارسی کی بھوجپوری ہے۔ بنارس کی روایتیں خود ایک کائنات ہیں، بے پانا و بے کراں۔ کہا جاتا ہے بنارس دراوڑوں کا شمالی پایا تخت تھا، اور شیو جو دراوڑ دیوتا ہے اب بھی بنارس کا خدا مانا جاتا ہے، اگرچہ آریوں نے بنارس فتح کر لیا تھا۔ بنارس کے ہندو مسلمان آپس میں اس طرح گلے ملے ہیں، آپس میں اس قدر ہم آہنگ و ہم مزاج ہیں، اس قدر ایک ہیں جس کی مثال شاید اور کہیں نہیں ملے گی۔ ہولی، بڑھوا منگل، رام نگر کا رام لیلا، ناٹی ملی کا بھرت ملاپ اور دوسرے تیوہاروں میں یہاں کے ہندو مسلمان برابر کا حصہ لیتے ہیں۔ بنارس کا ایک مزاج ہے، ایک شخصیت ہے جس کی اپنی خاص نوک پلک ہے۔ بنارس میں سازوں، بیراگیوں، فقیروں، درویشوں، قلندروں، آزادوں کے مختلف قبیلے بسے ہوئے ہیں۔ وہ یہی مذہبی رواداری کی بہترین مثال بنارس پیش کرتا ہے۔ ہر فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کے عقائد و رسوم کی دل سے عزت کرتا ہے۔ مہاتما گوتم بدھ نے پہلا آواز سارناتھ بنارسی میں دیا تھا۔ شنکراچاریہ نے منڈل مشر سے بنارسی میں شاسترارتھ کیا تھا۔ مہرشی دیانند نے سوامی وشودھانند سے وید بت پرستی کے خلاف ہیں اس موضوع پر بنارس میں ہی بات کی تھی۔ ادب میں بنارس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ غالب نے بنارس کو کعبہ کافرہ کہا ہے۔ فارسی شاعری میں کافر کا لفظ اور نام بہت پیار سے لیا جاتا ہے، اور یہی حال اردو کا بھی ہے۔ فارسی اور اردو شاعر نہایت فخر کے ساتھ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں۔ دیکھیے، نذیری نے بنارس میں گنگا اسنان کا منظر دیکھ کر زنار یا جنیو کی پاکیزگی و طہارت کے لیے ایسا شعر کہہ دیا ہے جس کی مثال سنسکرت میں بھی نہیں ملتی۔ درمیان کافراں ہم بودام یک کمر شائستہ زنار نیست، میں کافروں کے درمیان ہی ہو آیا ہوں، ایک کمر بھی جنیو پہننے کے قابل نظر نہیں آئی۔ یعنی پہلے جنیو پہننے کے قابل اپنی کمر کو بنا لو، تب جنیو پہنو۔ ایسا شعر تو کسی مسلمان نے نماز کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ جنیو کے لیے کتنی عزت کا اظہار نذیر نے کیا ہے۔ بنارس کی سب سے بڑی شخصیت گنگا ندی ہے۔ غالب نے گنگا کو بنارس کی کمر کا جنیو بتایا ہے، اور گردن تک گنگا میں جا کر اشنان کرنے والوں کے چہروں کو گنگا میں بہتے ہوئے چراغ بتایا ہے۔ بنارس میں گنگا کے کنارے آدھی رات کے بعد لاشیں نہیں جلائی جاتی، کیونکہ اس وقت گنگا سو جاتی ہے۔ میں نے ایک شعر میں کہا ہے، سائے میں خنک بالوں کے سکون پا جاتی ہے میری طبع رواں، یوں جیسے نیم شبی گنگا کروٹ لے کر سو جاتی ہے۔ بنارس کی سرحدیں گنگا اور پاکستان سے ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بنارس امر شہر ہے اور بجا طور پر اپنے متعلق کہہ سکتا ہے، یونان، مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔